السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو تقویٰ ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور ہمیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین ثم آمین. سر ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ اس کی والدہ کی سیکنڈ میرج ہوئی اور جبکہ یہ پہلے باپ کی اولاد میں سے تھی، تو دوسرے باپ کی وراثت میں سے کیا یہ پہلے باپ کی اولاد جو ہے یعنی پہلے شوہر کی اولاد حصہ دار ہے؟ وراثت میں اس کا حصہ بنتا ہے دوسری پہلے والی اولاد کا؟ پہلے والی اولاد کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس باپ کی اولاد نہیں ہے. اس ماں کی اولاد ضرور ہے لیکن باپ کی اولاد نہیں ہے. اب اگر یہ شخص جو کہ اس کی ماں کا شوہر ہے وہ اپنی بیوی کے نام کچھ کر دیتا ہے اور اس کی وفات کے بعد یا والدہ کی وفات کے بعد جو پراپرٹی ماں کی ہے، چاہے ماں کے 2 شوہروں سے بچے ہوں، وہ سب بچوں کو ملے گی کیونکہ ماں کی پراپرٹی ہے. یہاں شوہر کی جو پراپرٹی تھی، میں اپنی بات بتاتا ہوں آپ کو. میرے ساتھ کیا ہوا کہ میری والدہ کا نکاح کیا گیا میرے والد کے بعد روڑکی میں کھلیر شریف کے پاس. اب وہاں پر میری والدہ سے دوسرے میرے بہن بھائی بھی ہوئے اور اس کے بعد میری جو والدہ کے شوہر تھے ان کا بھی میری والدہ کی حیات ہی میں انتقال ہو گیا. تو جو جائیداد میرے والدہ کے شوہر کی تھی اس پر میرا حق نہیں ہے. البتہ ایک اور ٹیکنیکل چیز جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، وہ یہ کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو کچھ زمین جائیداد یا گھر یا پراپرٹی اس کو دی ہوئی ہے اور وہ اس والدہ کے نام ہے اور والدہ وفات پا جاتی ہے، اب والدہ کے 2 باپوں سے اولاد ہے، ایک پہلے شوہر سے اور ایک بعد والے شوہر سے. یہاں چونکہ پراپرٹی والدہ کی ہے تو دونوں کے بچوں کا حق ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ جناب شوہر نے، چونکہ شوہر میرے یہاں ہمارے یہاں بھی میں نے سنا یہ واللہ عالم، لیکن میں نے اس کا کوئی مطالبہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کو اور میری بہنوں کو خوش رکھے. لیکن ہوا یہ تھا کہ میں نے سنا کہ میری والدہ کے جو شوہر تھے انہوں نے کیا کیا، اپنی جائیداد کا ایک حصہ میری والدہ کے نام کر دیا اور ان کا انتقال ہو گیا ان کا میری والدہ کی حیات میں. اب جب والدہ کی حیات میں انتقال ہوا تو جو والدہ کی جو پراپرٹی ہے اس پراپرٹی میں جو میرے دوسرے بہن بھائی ہیں ان کا بھی حق ہے اور میرا بھی حق ہے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، یہ تو شریعت میں ہے. لیکن یہ اسلامک شریعت کے مطابق نہیں ہے کہ پہلے شوہر کی اولاد اب دوسرے شوہر کی وراثت کی حقدار بنے. تو دوسرے شوہر کی وراثت میں اس اولاد کا کوئی حصہ نہیں ہے. امید وضاحت ہو گئی ہوگی. حالانکہ آپ سے درخواست ہے کہ جو اس طرح کے وہ ہے نا امور، وراثت کے امور، علماء کا موقف یہ ہے کہ عاقل صاحب آپ ان سے کہا کریں کہ اپنے علاقے کے علماء سے رابطہ کریں تاکہ وہ تحریری طور پر اور تفصیل سے جان سکیں کہ کون زندہ ہے کون مر گیا ہے. کیونکہ یہ دولت کے جو امور ہوتے ہیں نا، جو پراپرٹی کے امور ہیں، وہ سر پھٹمبل ہو جاتے ہیں، کورٹ کچہریاں ہو جاتی ہیں اور فلانے نے فتویٰ دے دیا، فلانے کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اس لیے اپنے علماء سے رابطہ کریں، اپنے مقامی علماء سے رابطہ کریں. واجب على علماء الحق أن يتقوا الله وأن يعلموا الناس وأن يرشدوا الناس من طريق الإذاعة، من طريق الكتابة والصحافة، من طريق التلفاز، يعلموا الناس دينهم. توحید یہ ہے کہ ایک معبود حقیقی کی، ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی جائے اور اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کی الوہیات میں، اس کے تصرفات میں، اس کے علم میں، اس کی قدرت میں، اس کی شان و عظمت میں کسی بھی مخلوق کو بھی شریک نہ بنایا جائے، نہ پارٹنرشپ بنایا جائے. یہ ہے اصل توحید. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون